کی دوسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ اس کی عزت، اور عزت کی حفاظت کے لیے بھی اللہ نے قرآن کریم کے اندر سنہرے اسے نہ اڑائے، کسی کو مذاق نہ بنائے، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اس کی عزت اتنی ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ اس کی جاسوسی مت کرو، اس کی غیبت نہ کرو، کیونکہ یہ اس کی عزت کا سوال ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر فرمایا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، کہ جو آدمی کسی عورت پر الزام لگائے، اس کی عزت کو داغدار کرے، اس کی عصمت کو تار تار کرے، اس کو چاہیے کہ 4 گواہ ایک ساتھ پیش کرے۔ اگر 4 گواہ نہ پیش کر سکے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اسے 80 کوڑے لگاؤ اور اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کی جائے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ نے انسان کی عزت کی حفاظت کے لیے کس طرح کا بندوبست کیا کہ اس کے لیے جاسوسی مت کرو، غیبت نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، طعنے مت دو اور اس کو برے نام سے نہ پکارو۔ یہ سب قرآن انسان کی عزت کی حفاظت کے لیے کہہ رہا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اور انسان کی تیسری پسندیدہ چیز ہے اس کا مال، انسان کی جان، پھر اس کی عزت اور اس کا مال۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو، اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے ناحق مت کھاؤ، اور یتیموں کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے، اور فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے، ناجائز طریقے سے یتیم کا مال کھاتا ہے، گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، انسان کی جان کی حفاظت، انسان کی عزت کی حفاظت، انسان کے مال کی حفاظت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا۔ اور چوتھی چیز ہے انسان کی پرائیویسی، نجی زندگی، کہ وہ پرائیویٹ لائف میں کیا کرتا ہے، اس کی عزت اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علیہا، کہ جب کوئی انسان اپنے گھر کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے گھر میں جائے تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ وہ اس کی اجازت لے، وَتُسَلِّمُ عَلَيْهَا، اور ان کو سلام کرے۔ اگر سلام کا جواب ملا، اجازت ملی، پھر اس کے بعد اس کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے۔ پتہ نہیں کہ وہ اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں کس حالت میں ہوں گے، کس پوزیشن میں ہوں گے، ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے، اس لیے پہلے اجازت لو، سلام دو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر اندر سے آواز آئے کہ واپس چلے جاؤ، اب رکنے کا اختیار نہیں ہے، تم واپس جانا ہی پڑے گا۔ میرے محترم دوستو، کیونکہ انسان کی پرائیویسی ہے، ان کی پرائیویٹ لائف ہے، اور انسان کو اللہ نے ضمیر کی آزادی بھی دی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو جبرن زبردستی اسلام قبول کرنا ہی پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آگے اللہ نے کہا لکم دینکم ولی دین، اے کافروں، اے مشرکوں، تمہارا مذہب تمہارے پاس، ہمارا مذہب ہمارے پاس۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل کرو گے، یا آپ زبردستی کسی کو مسلمان بننے پر مجبور کرو گے؟ ایسا نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الحق من ربکم، حق تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اب جس کا دل چاہے وہ ایمان لائے، جس کا دل چاہے وہ کفر اختیار کرے، یہ اجازت نہیں ہے، یہ اختیار ہے۔ اللہ نے کفر کی اجازت نہیں دی ہے، اگر تم اپنے اختیار سے کفر اختیار کرو گے تو اس کا انجام بھی تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العالمین فرمایا کہ کسی انسان کو اس کی دل آزاری نہ کرنا چاہیے، کسی انسان کی دل آزاری سخت سے سخت گناہ ہے، اور کسی مذہب کے معبودوں کو گالی دینا بھی اسلام کے اندر منع ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَلَا
تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ جن اللہ کو چھوڑ کر جن ٹھاکروں کی، جن بتوں کی یہ لوگ پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان معبود کو گالی مت دو، برا بھلا مت کہو۔ تو میرے دوستو بزرگوں، پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو ضمیر کی آزادی کا حق دیا ہے اور اسے اختیار دیا ہے کہ وہ اسلام قبول کرے یا اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اپنائے۔ اللہ رب العالمین اختیار دیا ہے، لیکن اسلام کے علاوہ کوئی مذہب قبول کرنے پر اس سے سخت گرفت ہوگی اور اس سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ میرے دوست بزرگوں، ایک ایک چیز اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر انسان کے حقوق کی حفاظت کے سلسلے میں ایک ایک آیت اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، آج ان کے دل و دماغ کے اندر قرآن کے خلاف یہ وسوسے کیوں آتے ہیں؟ وہ لوگ قرآن کریم کے خلاف زبان دراز کیوں کرتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ قرآن کریم سے ناواقف ہیں۔ ان کے پاس وہی پیغامات آتے ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کے پاس پہنچتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن کریم الحمد سے والناس تک پڑھیں، اس کے معانی کو سمجھیں، اللہ رب العالمین کیا کہنا چاہتے ہیں، تاکہ بر وقت کافروں کو جواب دیا جا سکے، منافقوں کو جواب دیا جا سکے۔ اور میرے دوست بزرگوں، قرآن کریم نے ہر اخلاق رذیلہ سے، ہر گندی عادت سے قرآن کریم نے، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو روکا ہے۔ قرآن نے کفر سے روکا، شرک سے روکا، نفاق سے روکا، اللہ کی نافرمانی سے روکا، قتل ناحق سے روکا، اللہ نے فحاشی اور عریانیت سے روکا، ہم جنس پرستی سے اللہ رب العالمین نے روکا۔ ہم جنس پرستی کا مطلب یہ ہے کہ ایک لڑکی کے ساتھ اپنی چاہت پوری کرے، ایک لڑکا اپنے ایک لڑکے کے ساتھ خواہش پوری کرے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں پر پابندی ڈال دی ہے، اور یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے معاشرے کے اندر اتحاد لانے کے لیے اور امن و سکون کے ساتھ انسان زندگی بسر کر سکے، اس لیے چوروں کے لیے بھی عجیب راستہ اختیار کیا ہے۔ فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ اگر کوئی چوری کرے، چوری کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تاکہ کوئی دوسرا انسان چوری نہ کر سکے اور چوری کرنے کی اس کے اندر ہمت و جرأت نہ آ سکے۔ میرے محترم دوستو، ایک ایک آیت پر آپ غور کریں۔ چغل خوری سے روک دیا گیا، تہمت سے روک دیا گیا، الزام تراشی سے روک دیا گیا، بہتان سے روک دیا گیا، تکبر اور غرور سے روک دیا گیا، حسد اور بغض سے روک دیا گیا، بخل اور کنجوسی سے روک دیا گیا۔ ہر اخلاق رذیلہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر انسان کو ہوشیار کیا، روکا۔ اب بتاؤ کہ جو قرآن انسان کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے، کیا وہ قرآن دہشت گردی کی تعلیم دے سکتا ہے؟ جو قرآن انسان کی عزت کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے، کیا وہ دہشت گردی کی تعلیم دے رہا ہے؟ جو قرآن انسان کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری لے، کیا وہ قرآن دہشت گردی کی تعلیم دے سکتا ہے؟ میرے محترم دوستو، نہیں، بلکہ ایک خاص سوال وہ لوگ اٹھاتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ میرے محترم دوستو، یہ ان کی جہالت کی دلیل ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایسی کوئی آیت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک الگ موقع تھا، الگ سچویشن تھی، الگ پوزیشن تھی، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین فرمایا کہ اگر کافر تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، اس دوران تمہیں حق ہے کہ مشرکوں کو قتل کرو، لیکن قرآن صاف طور سے کہتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اس گھمسان کی لڑائی کے اندر بھی اگر کوئی کافر آ کر تم سے پناہ مانگے فَأَجِرْهُ، اس کو پناہ دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ اور